خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ خفیف کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ انہیں، ینظرون کوئی مہلت ملے گی۔ خالدین فیہا سے مراد کہ اسی لعنت میں، یہی اللہ کی رحمت سے دوری میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور حقیقی اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے کہ انسان جنت کے بجائے جہنم میں بھیج دیا جائے، یہ حقیقی محرومی ہے اللہ کی رحمت سے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، کوئی مہلت دی جائے، کوئی وقت دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ چیز ٹھیک کر کے لے آؤ۔ دنیا میں ہم کوئی غلط کر دیتے ہیں چیز، تو ہمیں مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، مجھے اس ٹائم میں یہ چیز ٹھیک چاہیے، جو تم نے غلطی کی ہے اس کو کسی طریقے سے سدھار سکتے ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ قیامت آ جانے کے بعد، ایک مرتبہ جو انہوں نے کفر کے بعد، ایمان کے بعد کفر کیا اور جان بوجھ کے کفر کیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں اور اس اللہ کی رحمت سے دوری میں اور عذاب میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، اور ان کے اوپر کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے اس ایک عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کا بھی ہے، کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے پیارے نبیوں کے امتی ہیں، تو اول تو ہمیں جہنم میں بھیجا ہی نہیں جائے گا، اور اگر بھیج دیا جائے تو کچھ عرصے بعد ہمیں جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہی۔ اور جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہودیوں کا جو قول تھا اس کو ذکر کیا تھا کہ ہمیں اگر جہنم نے چھوا بھی، مس النار، اگر ہمیں اس نے چھوا بھی، الا ایام معدودات، لا تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر کچھ گنتی کے دنوں۔ تو اللہ یہ غلط فہمی دور کر رہے ہیں کہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ لا یخفف عنہم العذاب، اللہ بالکل تمہارا عذاب ہلکا نہیں کرے گا، نہ تمہیں مہلت دے گا، اور خالدین فیہا، تم ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہو گے۔ جو غلط عقائد عیسائیوں اور یہودیوں نے بنا لیے تھے، اگر ہم دیکھیں تو مسلمان امت کے اندر آج وہ بالکل ویسے کے ویسے موجود۔ آپ صرف نام تبدیل کر لیں۔ مثلا عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، اور ہمیں وہ جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہ کرو، کوئی شریعت پہ نہ چلو، کسی قانون کو نہ مانو، صرف کیا کرو؟ پریز دا جیزس، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ان کی تعریف کرو، ان کی مدح کرو، ان کی نعتیں پڑھو، ان کی مدح سرائی کرو۔ یہ عقیدہ تھا عیسائیوں کا۔ اب اس ساری بات میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ بہت سے، اکثر ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے نبی، اور انفارچونیٹلی ہمارے علماء اور ہمارے واعظین اور ہمارے امام وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اپنے ایک ایک امتی کو پکڑ کے جنت میں داخل کریں۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم پیدائش ہے یا جو بھی 12 ربیع الاول، اس میں میلاد منائیں، گھروں کو سجائیں، نعتیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، بس یہ کافی ہے۔ قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ قرآن تو کہتا ہے ھذا ذکر، یہ ہدایت ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ رستہ ہے، یہ دین ہے۔ اور اللہ بہت واضح اسی لیے تو یہاں فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
کوئی بھی جو دین پہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں اس کے خلاف کرے گا تو اس سے بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے. اور پھر ایک دوسرا عقیدہ جو یہودیوں والا ہمارے اندر آ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے یا یہ بے بنیاد ہے، لیکن یہ ایک سوچ غلط ہے کہ ہم اس چیز پہ تکیہ کر کے گناہ کرتے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے، نہیں، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور سچ فرمان ہے کہ جب جہنم والے جل کے بالکل کالے سیاہ ہو جائیں گے اور جل چکے ہوں گے، اپنی جگہ بھگت چکیں گے، تو جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا. بالکل ایسی باتیں ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے مسلمانوں کی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ مستحق وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود بھیجتا ہے. لیکن ہم اگر اس کی بنیاد کے اوپر بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے، اس کو میرے طریقے کے مطابق، دین جو ہے اس کے اوپر اسلام کے مطابق گزارو، فرما بردار ہو کے گزارو، پھر تمہاری بخشش بھی ہے، سارے انعامات بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، ہر چیز ہے. لیکن اگر تم جان بوجھ کے، دل تمہارا گواہی بھی دے رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہم سارا کوئی، اس کے باوجود انکار کرتے جائیں گے اللہ کے احکامات سے، تو پھر بات بڑی خطرناک. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ مگر الذین، وہ لوگ یا جو لوگ، تابو جنہوں نے توبہ، جو اللہ کی طرف لوٹ گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، سب سے جو پریشانی والی بات ہے نا وہ یہ ہے، واصلحوا، اور جنہوں نے اصلاح، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا. اتنا کچھ کر لیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کی کتاب کے خلاف چلتے رہے، سارا کچھ کیا، لیکن تابوا من بعد ذالک، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کر لیا؟ توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لی، لوٹ گئے اللہ کی طرف، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے. لیکن اس میں پرابلم والی بات ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح. توبہ کرنی بہت آسان ہے، یاد رکھیں. ندامت ہونا، توبہ کیا ہے؟ علماء نے توبہ کی 3 شرائط بتائی ہیں جو میجر ہیں، کہ جو کیا اس پہ افسوس ہو، ندامت ہو، اور اللہ کے حضور استغفار کرے، توبہ کرے، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرنا. وَأَصْلَحُوا، یہ اصل پرابلم ہے. ہمیں ندامت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی قرآن کی آیت سنی، کبھی کوئی حدیث پڑھ لی، کبھی کسی نے کوئی بات کر لی، کبھی یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیا، کبھی کوئی واٹس ایپ کے اوپر کوئی چیز ایسی آ گئی جس کو پڑھ کے ایک دم ندامت سی ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، میں کتنے گناہ کر رہا ہوں. اور استغفار بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف، اللہ بہت گنہگار ہوں، اللہ معاف کر دیجیے. بہت سے لوگ ہیں جن کے دل نرم ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے. یہ کرنا آسان. اصل جو چیز ہے نا، قرآن میں جہاں بھی کریں گے نا، آمنو ہے تو آمنو کے ساتھ عامل الصالحات لگا دیا، اور یہاں پہ تابو کا جہاں پہ ذکر ہے توبہ کرنے کا، تو آپ اکثر جگہوں پہ دیکھیں گے من بعد ذالک واصلح، اور انہوں نے کیا کر لی؟ اصلاح کر لی. اصل چیز، اصل توبہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کر لیں. اللہ کہہ رہے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلح، مگر جو کچھ مرضی ہے کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے تو اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کر دیں گے. اگر انسان کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھی بھر دیں، اتنے گناہ کر دیں، لیکن وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سب کے سب کو معاف کر دیں گے. لیکن توبہ ہو، اور وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر دینا. جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا. ہم روز توبہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اصلاح بھی کی؟ اگر نہیں کی
فإن اللہ غفور الرحیم، فا یہاں پہ ہے پس، تو پھر یہ کرو گے تو پھر اللہ کیا ہے؟ غفور ہے اور رحیم ہے۔ ایک ہماری سوچ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایک قرآن بتا رہا ہے الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ، فا یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر پس اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اللہ کی غفور اور رحیم ہونے کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا ہے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے؟ ہاں جی، ہمیں کرنا ہے۔ تابو و اصلح، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم آپ کی طرف لوٹ کر آتے، آپ کی طرف رجوع کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ استغفار کرنا، ندامت کرنا امپورٹنٹ۔ صرف استغفار اور ندامت سے قرآن کی اس آیت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم استغفار نہ کریں، استغفار بھی کریں اور اللہ سے مدد بھی مانگیں۔